دیکھیے جماعت اسلامی یہ جو جماعت تھی یہ تو آلریڈی الیکشنز میں پارٹیسپیٹ کرتی تھی، پھر کچھ عرصے کے لیے انہوں نے ڈسکنٹینیو کیا تھا. تو کل میں نے بھی سوشل میڈیا پہ دیکھا، کیونکہ ریسنٹ جو اسمبلی الیکشنز ہوئے تھے تو کچھ ممبرز جو جماعت کے ساتھ وابستہ تھے انہوں نے ایز انڈیپینڈنٹ لڑا تھا اسمبلی الیکشنز. تو وہی میں نے دیکھا کہ انہوں نے ہی ایک انٹینشن ظاہر کیا ہے کہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ لانچ کرنے جا رہے ہیں. سو آئی تھنک اچھی بات ہے کہ اگر پولیٹیکل پارٹی بنے، ڈیموکریسی ہے تو لوگوں کی جو ہے ایسپائریشنز کو ریپرزینٹ کرے. آئی تھنک ان ڈیموکریسی اچھی بات ہے، وی ویلکم دس. چلیے یہ ورچولی ہم دیکھتے ہیں، نزدیکیاں ہم بھی دیکھتے ہیں، لیکن سب سے بڑی نزدیکی تو یہ ہوتی کہ جو پرائم منسٹر صاحب نے جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے، عمر صاحب اور انہی لوگوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو وہی سب سے بڑی نزدیکی ہوتی کہ وہ اپنا وعدہ پورا کرتے. تو اوبیسٹی ممبر یہ تو چلو ٹھیک ہے، چلتا رہتا ہے، لیکن جو جموں کشمیر کے لوگوں کو چاہیے اگر وہ پرائم منسٹر صاحب دے دیتے تو اس کو ہم نزدیکی مانتے. دیکھیے یہ جو تینوں بلز اگر آپ دیکھیں، ایک تو الکوہل کی بل ہے. دیکھیے اٹ از اباؤ پالیٹکس، دس از سم تھنگ وچ از کنسرنڈ ود آور سوسائٹی، ٹھیک ہے کہ نہیں. مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس میں کوئی دقت آنی چاہیے، بیکاز اٹ از اباؤ پارٹی لائنز. یہ لوگوں کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ اس کی وجہ سے کتنی خرابی ہو رہی ہے جموں کشمیر میں. دوسری بل جو ہے، جو ہمارا وہ اسٹیٹ لینڈ ہے، آپ نے بھی دیکھا ڈیورنگ گورنرز ٹائم کیسے لوگوں کو جن کو 40 سال 50 سال اس زمین پر ایک کمرہ 2 کمرہ ان کو کیسے وہاں سے نکالا گیا، تو ایک انفارچونیٹلی ان کو بے دخل کیا گیا. تو اس لحاظ سے بھی یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. جو 40 سال سے 20 سال سے 30 سال سے غریب لوگ 1 مرلہ 2 مرلہ 3 مرلہ زمین پر بیٹھے ہیں، ان کے فیوچر کو سیکیور کرنے کے لیے آئی تھنک اٹ از اے ونڈرفل تھنگ. اٹ از آلسو اباؤ پارٹی لائنز. یہ لوگوں کا مسئلہ ہے، اس میں کسی پارٹی کو بینیفٹ نہیں ملے گا، بلکہ اگر یہ بل پاس ہو جاتی ہے تو اس کا کریڈٹ بھی نیشنل کانفرنس کو ہی ملے گا. اگر الکوہل بین ہو جاتا ہے، لوگوں میں بہتری آ جاتی ہے، اس کا کریڈٹ بھی اسی گورنمنٹ کو ملے گا. اور تیسرا جو ہے وہ ڈیلی ویجرز کا مسئلہ ہے، جو محبوبہ مفتی صاحبہ نے ایک پلان دیا تھا، ایک پرپوزل دیا تھا کہ ود ٹائم آہستہ آہستہ کر کے ان کو ریگولرائز کیا جائے، لیکن اس چیز کو نیگلیکٹ کیا گیا. اور اتنے سال کے بعد بھی آج وہ ایک میگر سیلری پر کام کر رہے ہیں، تو ایک برننگ ایشو ہے ان کے لیے بھی. تو مجھے امید ہے کہ یہ تینوں بلیں جو ہیں یہ گورنمنٹ جو ہے ایکسیپٹ کرے گی، کیونکہ یہ تینوں بلیں جو ہے جموں کشمیر کے لوگوں کے مفاد میں ہے، پارٹی لائن سے اوپر ہے، صرف اور صرف جموں کشمیر کے لوگوں کی عقید کرنا ہر انسان کا حق ہے. لیکن اس وقت آپ کو معلوم ہے جب ہماری پارٹی اقتدار میں آئی، محترمہ محبوبہ مفتی صاحبہ کی وقت، اس وقت کے حالات اور آج کے حالات اس میں بڑا فرق ہے. اس وقت ہم بہت ساری پریشانیوں سے جوجھ رہے تھے. آپ کو بھی کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، آپ کو بھی معلوم ہے یہاں کے حالات کیسے تھے. دس از آلسو این امپورٹنٹ ایشو، بٹ دیر ور مور امپورٹنٹ ایشوز، ایگزسٹینشل ایشوز تھے اس وقت. سو ایک تو توجہ زیادہ اس کی طرف تھا. دوسری سب سے بڑی بات تھی ایک کوئلیشن سرکار تھی. آج کی سرکار کے پاس لوگوں نے اعتماد دیا ہے، فل میجورٹی ہے ان کے پاس. سو اٹ از ایزیئر فار دیم ٹو ڈو تھنگز لائک دس. ہمارے وقت میں وی ڈڈ ناٹ ہیو میجورٹی، ایک کوئلیشن سرکار تھی. تو اس وقت اگر ہم یہ بل پاس بھی کرتے، ابھی تو ہم نے بہت سارے مسئلے کرنے تھے ٹھیک جو ہم کر رہے تھے، یہ بل بھی ممکن تھا کہ پاس نہیں ہو سکتی. لیکن آج اتنا بھروسہ ہے، دیر از میجورٹی ان دا لیجسلیٹو اسمبلی اینڈ دس از فار دا بینیفٹ آف دا پیپل آف جموں اینڈ کشمیر. تو امید ہے یہ انشاءاللہ پاس ہو جائے. What are your expectations on the budget? عمر عبداللہ پیش کرنے جا رہے ہیں، سو کیا دیکھیے دس بجٹ یہ جو ہے، دس از اے ویری امپورٹنٹ بجٹ فار دا پیپل آف جموں اینڈ کشمیر، کیونکہ 5-6 سالوں کے بعد یہ بجٹ جو ہے ہماری اسٹیٹ اسمبلی پیش کر رہی ہے. اور ان 5-6 سالوں میں جو ہے جو حکومت یہاں نہیں رہی ہے، تو اکنامک سچویشن جو ہے جموں کشمیر کی بہت خراب ہوئی ہے. لوکلز کی طرف کوئی توجہ نہیں دی گئی ہے. جو بھی بزنس، جو بھی ٹریڈ تھا وہ یہاں کے لوگوں سے نکل کر باہر کے لوگوں کے ہاتھ میں چلا گیا ہے. تو اس بجٹ میں بہت سارے پروویژنز رکھنا ضروری ہے جس سے ہمارے لوکلز امپاور ہو جائے اور ان کے لائیولی ہوڈ کا خیال رکھنا ہے اور ان کی ہینڈ ہولڈنگ کا خیال رکھنا ہے. دس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ اس بجٹ میں
لوکلز کے لیے، جموں کے لوگوں کے لیے، کشمیر کے لوگوں کے لیے ایسے پروویژنز ہوں گے جن سے ان کی زندگی بہتر بنے گی اور ان کا لائیولی ہوڈ جو ہے وہ برقرار رہے.